وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ بڑی زبردست آیت۔ اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی، جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی، دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا، وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ رب المشرق والمغرب، اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب، اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ کارساز اللہ کو بناؤ، وہی ہے، اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز، کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے، یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں، تو سچائی تو ہے ہی، وہ عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ برا لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے، وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیں ان کو، اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے، یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیں، میں جانوں اور میرا کام، آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا۔ قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی، سردار مکے کے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف، ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا۔ سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی تھی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں، امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر،
وذرنی، چھوڑ دے مجھے، میں جانوں ان کا کام، ان لدینا انکالا وجحیما۔ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے جب کوئی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب۔ اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزکیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزکیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا، اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی، اس کے باوجود وہ پانی پئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے، اور جب پانی پئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔